الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه: الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه.
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آيات الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل وهم كواكبها يزللن للناس أنوارا في الظلم مولاي صل وسلم دائما تترى على من تزينت به العسر قابل قدر بزرگ محترم بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا ہے اور ہمیں اور آپ کو دینی اسلام نصیب فرمایا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت دنیا کی نعمت ہے اور دنیا ہی میں اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کے آثار باقی نہیں ہے، لیکن دین اور دین کی نعمتیں دنیا میں ان کا تذکرہ ہے اور دنیا میں ان کا وجود ہے اور ان کے اصل فوائد اور برکات دونوں جہانوں میں۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں جیسے دنیا خود فانی ہے اور اس کے لیے بقا نہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ اعلان فرمائیں دنیا اور دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت کچھ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ متاع بہت حقیر اور معمولی چیز ہوتی ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو ایک کھلونے کا وجود ہوتا ہے، جب ختم کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں جب آخرت کے لیے استعمال ہو جائے تو بیش بہا بن جاتی ہے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا، نہ جسم رہے گا، نہ صحت رہے گی، نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ عہدہ رہے گا، نہ مرتبت رہے گی، نہ دیر تک شہرت رہے گی، نہ نشو و نما رہے گی، صرف عبادات اور عبادات کی شان و شوکت رہے گی۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا، وما عند اللہ باق، اور جو خدا کے ہاں ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ، وہ جو بکرے کے دست سے بنے تھے 4 وہ ہیں، تو بی بی نے کہا فقراء آتے رہے اور میں دیتی رہی، 3 تو ختم ہو گئے اور 1 باقی ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، وہ 3 جو خدا کے نام پہ دیے وہ باقی رہیں گے اور جو اپنے کام میں ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی طرف جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ ختم نہ ہو، کیونکہ اللہ باقی ہے اور اس کی ہر چیز باقی رہے گی۔ یہ آپ دیکھیں جنہوں نے قرآن کی کوئی خدمت کی، تفسیر لکھی، لغات لکھی، قرآن میں جن شہروں کے نام آئے ایک بزرگ نے اس پر کتاب لکھی، موجم البلدان، یاقوت حموی نے، وہ زندہ ہے۔ سلیمان ندوی نے اس سرزمین کو جغرافیائی حیثیت سے اکٹھے کیا، جس جس سرزمین کو قرآن نے ٹچ کیا
کل کتنی زمینیں ہیں جو قرآن کی نظر میں آئی ہیں، جس پر قرآن کے نبی مبعوث ہوئے، جس پر قرآن کے بیان کے مطابق نافرمانوں پر عذاب آئے، قرآن کریم کے سچے بیانات کے مطابق جن کی خاطر مزارات کی گئی، یہ زمینیں کہاں کہاں ہیں، کون کون سی ہے، اس پر کتاب لکھی سید سلیمان ندوی نے، اور اس کتاب کا نام ہے ارض القرآن۔ قرآن کریم میں مذکورہ زمین اور اس کے اقوام۔ ایک عالم نے اس موضوع پر کتاب لکھی کہ قرآن جن غزوات کا ذکر کرتا ہے، جہاد کا بیان کرتا ہے کہ یہ جہاد کہاں سے شروع ہوئے، کہاں تک گئے، کون کون شریک ہوئے، کس کے زمانے میں ہوئے، کون مجاہدین تھے، کون ان کے مقابلے میں تھے، کیا حال ہوا، کتنی فتح ہوئی، کہاں تک شکست ہوئی، اس کا نام رکھا ہے، بلازری نے لکھی ہے 370 ہجری میں، کتاب کا نام ہے فتوح البلدان۔ اس میں سندھ کا ذکر ہے، خوزستان اور کرمان، تمام نقشے کے مطابق اس کا ذکر ہے۔ ابو ریحان البیرونی نے پوری دنیا کا نقشہ لکھا ہے، اور ایک ایسے ملک میں لکھا ہے جہاں کے حالات سیاہ ہے اور سیاہی سفید تھی، سفید سے استعمال ہوئی اور ہم وقت اندھیرا ہے، وہاں بیٹھ کی کتاب لکھی، میرے پاس موجود ہے کتاب اصلی نسخہ۔ وہ اپنا تعارف کرتا ہے تو ایسا لکھتا ہے، ولدت بالبیرانیہ وہی قریۃ من قریٰ سندھ وسندھ من نواحی کابل۔ میں بیرانیہ میں پیدا ہوا، یہ ٹھنڈو کے پاس جگہ ہے، اور سندھ کی ایک بستی ہے، اور سندھ کابل کا صوبہ ہے۔ 555 میں البیرونی گزرا ہے، ابو ریحان البیرونی۔ ایک عالم نے اس موضوع پر کتاب لکھی کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہے، یہاں صحابہ پہنچ چکے ہیں۔ کوئی ایسی سرزمین نہیں جہاں صحابہ کا قدم نہیں دیکھا گیا۔ پوری تاریخی دھڑیلے کے ساتھ مخالف اور موافق کے ادلہ قائم کیے، اور دلیل یہ پیش کی کہ پوری دنیا کے مسلمان، جن میں لاکھوں کی تعداد میں نہ انہوں نے کعبہ دیکھا ہے اور مکہ تشریف لائے ہیں، لیکن وہ نماز صحیح سمت پر پڑھتے ہیں، مسجدیں ان کی بالکل صحیح ہے، اور وہ لکھتے ہیں یہ کام بغیر صحابہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کتاب کا نام ہے الخطط والآثار للمکرزی، 16 جلدوں میں کتاب ہے، پورے عالم کا نقشہ ہے اور مکمل رفت و آمد ہے، کون کس سرزمین پر کب رہا ہے اور کب پہنچا ہے۔ ان 11 صحابہ کا تذکرہ کیا ہے جو ایک سرزمین پہ پہنچے اور ان کو کہا گیا کہ یہ برف اتنے سال تک یہاں رہے گی، اس سے آگے بھی آبادی موجود ہے لیکن یہ برف مانی ہے، غالباً بلغاریہ کا علاقہ ہے۔ انہوں نے اپنی سوچ سے ایک لباس بنایا، اور اس لباس کو پہن کر کے انہوں نے جوتوں کی طرف پہیے لگائے، اور وہ اس برف کو پار کر گئے۔ جب اس علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگوں کو امکان نہیں تھا کہ کوئی پرلے سائڈ سے یہاں آئے، تو انہوں نے کہا آپ یہاں کیسے آئے؟ کہ یہ دیکھے کیسے آئے، ہم جا بھی سکتے ہیں اور آئے۔ کہا آپ کو خوف نہیں تھا موت کا؟ کہا موت تو اٹل فیصلہ ہے، اس کے خوف سے کیا بنے گا، سب کو پتہ ہے کہ ہم مریں گے تو کیا آج کا دن نہیں گزاریں گے؟
موت کا خوف سے کیا تعلق ہے؟ موت تو ایک حقیقت ہے، تو شدہ نظام ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت تو پہلے ہے، حیات تو کمزور ہے، موت یقینی ہے۔ انہوں نے کہا موت سے پہلے ہمیں ایک پیغمبر آیا ہے کل کونین کے لیے، ارض و سما کے لیے۔ خدا نے اس پیغمبر کو بڑی صلاحیت دی، زمین تو کیا آسمانوں کی بھی اس کو سیر کرائی، اور آسمانوں پر ہمارا جانا نہیں ہوگا، وہ تبلیغ ہمیں معاف ہے، لیکن زمینوں کی تبلیغ ہمارے ذمہ ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے۔ جرجان کے اندر وہ درخت میں نے دیکھا اور اس کے نیچے میں کچھ دیر بیٹھا رہا، جس کے نیچے دوپہر کے وقت حسن و حسین نے آرام فرمایا۔ اللہ، چونکہ اہل حق وہاں آباد ہے، توحید و سنت والے، کوئی شرک و بدعت نہیں کر سکتا ہے، اور وہاں کے علماء ان کو پوری تاریخ بتا دیتے کہ اس طرح آئے، اس طرح جا رہے تھے۔ سخت گرمی کا وقت تھا، یہاں کے مکینوں نے درخواست کی کہ اس درخت کے نیچے آرام فرمائے، اور اس کے قریب میں ایک چھوٹی نہر بہہ رہی ہے، شیرین پانی کی نہر شفا ہے۔ کہتے یہ ان کی دعا کے بعد یہ نہر چالو ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ پانی کی بڑی تکلیف ہے اور دریا بہت دور ہے، تو دونوں بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ان کے لیے شیرین پانی کا انتظام فرمائے۔ جب انہوں نے ہاتھ منہ پر پھیرے تو کسی نے کہا کہ یہ درختوں کے اندر پانی آیا ہے، تو حسن و حسین نے کہا یہ مت دیکھو کہاں سے آیا، استعمال کرو۔ اور غزنی کے اندر بالکل کوہرا پہاڑ، خطرناک قسم کا، اور وہاں سبکتگین کا مقبرہ بنا ہے، اب گر گیا ہوگا، اس وقت اکڑ رہا تھا، سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، چٹیل میدان میں، وہاں کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ سامنے ایک مزار ہے، خواجہ بلغاریہ کہلاتے ہیں، وہ صحابہ کے ساتھ بلغاریہ سے یہاں آئے تھے، اور صحابہ نے اس سے کہا کہ تم یہی بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو دین سے کہو۔ تو جب صحابہ چلے گئے تو کسی نے اس کو کہا اور تو خیر ہے، پانی نہیں ہے یہاں۔ اس نے کہا ہمارے ہاں ان چیزوں کا پتہ نہیں کیا جاتا، یہ خدا پر چھوڑا جاتا ہے۔ جس جگہ وہ بیٹھے اور انہوں نے دعا مانگی کہ رب کریم ہم تو صحابہ کے کہنے سے یہاں آئے، ہماری عزت رکھے، وہاں پانی نکلا ہے، اور پانی اس وقت کا نکلا ہوا اب تک جاری ہے، 2 سوراخ ہے، اور پانی نکلتے ہوئے اوپر کی طرف جاتا ہے پھر گرتا ہے، اتنا زور ہے اس میں، اور اس کی آواز 26 میل تک جاتی ہے۔ نیچے بادشاہ کا مقبرہ ہے، وہاں گیدڑوں کو بھی ڈر لگتا ہے، اور اوپر ایک ملنگ درویش راہ خدا میں خدائی، توحید اور نبی کی سنت لے کے چلنے والا ہے، اس کے اعزاز میں پھر ان کے پیروں کے سیدھ میں میلوں تک میٹھے شاہتوت کے درخت۔ اس پانی کا نظارہ دنیا میں خدا زندگی دے تو دیکھنے کا ہے کہ کس جگہ پھوٹا ہے اور کیسے چل رہا ہے، آواز کے ساتھ۔ یہ دین صدق و صفا کا دین ہے، یہ دین خداوند تعالی کا پسندیدہ دین ہے۔ ان اللہ اصطفی لکم الدین، جس نے اس دین سے جس قدر تعلق رکھا اللہ نے اس کو اتنی بقا، عزت، دونوں جہانوں کی سرخ روئی اور ہر ذلت اور خواری سے بچت اور ہر عزت اور شوکت سے وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ یہ امر دیدنی ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں معذرت خواہانہ روش ترک کرنا پڑے گا۔
اسلام عذر نہیں ہے، اسلام اعزاز ہے. اسلام عارضہ نہیں ہے، اسلام سرمدی دین ہے. اسلام چڑھائی کا نام نہیں ہے، دل و دماغ کو روشن کرنے والا. ہر نظام اسلام کا عین انسانیت اور اس کی فطرت کے مطابق ہے. کیوں چڑھائی کہاں ہے؟ جس دین میں کافر کو بے موقع مارنا حرام ناجائز، اور ابو حنیفہ امام 4 اماموں میں بڑا امام ہے، وہ کہتے ہیں بے موقع کافر مارا یہ مسلمان اس کے بدلے میں واجب القتل ہے. بالکل فتویٰ ہے تمام کتابوں میں، ساری حنفی کتابیں بھری پڑی ہے. امام اعظم تینوں اماموں کے ٹکر میں ہیں. وہ کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے کیوں مارا؟ اس کو اسلام کی تبلیغ کرنی تھی، اس کو دعوت دینی تھی، یہ دائی بننے والا تھا. آپ نے اس کو جہاد میں مارنا ہے، آپ نے اس کو زنا کے بعد مارنا ہے، آپ نے اس کو مرتد ہونے پر مارنا ہے، آپ نے اس کے قتل پر مارنا ہے. اس کے بغیر کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کسی کافر پر ہاتھ اٹھائیں. اور جب حضرت کی خدمت میں کہا گیا کہ حضرت آپ نے بعض علاقوں کے کافروں کو برقرار رکھا اور ان کو کہا کہ تم کفر کا تاوان دو، حتی یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ جب تک کفر پر ذلیل ہے تو کفر کا تاوان دے. آپ نے کہا مجھے اللہ نے اس طرح کہا ہے، مجھے خدا نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ کفر کا تاوان دیں. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا الخنزیر لہم کا شاۃ لنا، خنزیر ان کے لیے ایسا ہے جیسے ہمارے لیے بکرے کا گوشت. انہوں نے کہا وہ شراب پیتے، آپ نے کہا والخمر لہم کا لبن لنا، شراب ان کے لیے ایسی ہے جس طرح ہمارے لیے دودھ ہے. نہیں منع کر سکتے، یہ مذہبی چیزیں ہوتی. حالانکہ خنزیر کی نجاست اور خمر کی سزا نبی سے زیادہ کون جانتا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والے تباہکاریوں کا نبی سے بڑھ کر آسمان و زمین میں کوئی مخلوق نہیں جان سکتی. حضرت نے کہا ان کو اسی پر رہنے دو. اور آپ نے صرف نہیں فرمایا لنا ما لنا وعلیہم ما علینا، اب جو فوائد ہمیں ہیں وہ ان کو دینے ہوں گے، اور جو تکلیفیں ہم پر آئے گی وہ ہمارے ساتھ گزاریں گے، زیادہ نہیں دے سکتے. غلط بیانی ہے اور ڈھب پہ چلنا اور اسے دین کا حصہ ظاہر کرنا. اسلام کی خدمت یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط راستہ اختیار کر لے. اسلام کی خدمت صحیح راستوں سے خدمت دین کہلائے گی. اسلام کی تبلیغ کیا ہے؟ اسلام لوگوں کو ان کے مذاہب سے نہیں ہٹاتا، اسلام لوگوں کو خدا کا پسندیدہ راستہ بتاتا ہے. مذاہب میں تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ عمل اور عقیدہ ہو جس سے اللہ راضی ہو، اور جب اس کا موازنہ ہوگا تو اسلام جو پسندیدگی بتائے گا وہ غالب آ جائے گی. مثلا لوگ یہ سمجھتے ہیں ایسے مذاہب دنیا میں ہے کہ لڑکا اور لڑکا راضی ہو جائے بس فعل جاری ہو گیا. اسلام نے اس میں تبدیلی کی، کہا کہ اس طرح نہیں. دیکھ نہیں کہ لڑکی کہیں اس کی بہن نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بھانجی اور بتیجی نہ ہو، پھوپھی اور خالہ نہ ہو. ہر لڑکی ہر عورت کو صحیح محللات ہو، محرمات نہ ہو، عقل سکھائی. پھر کہا کہ یہ رضا وقتی نہ ہو، اس رضا پر رضامند لوگ بھی موجود ہو، طرفین کے لوگ شاہدین. پھر کہا کہ ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، اس مرد سے اس کے لیے کچھ عہد و پیمان لینا ہے، اور اس میں اس کی عزت کے لیے مالی تقرر ہوا، مہر. اور اب اس کو عمر بھر کے لیے اس کی عزت اور ناموس کا ضامن بنانا تھا، تو فرمایا ان نکاح من سنتی،
یہ نکاح ہم پیغمبروں کا کام ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ نکاح اس لیے ہمارا طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں زنا بہت بڑا گناہ ہے، زانی کا وجود ختم کیا جاتا ہے۔ تو معصیت وہ خدا کو ناراض کرنے والا فعل تھا اور یہ اللہ کو راضی کرنے والا فعل۔ اب جب دیکھا گیا کہ نکاح ہو گیا اور پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہے تو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک رکھ لے، مگر ہوگا نکاح نہ تو داشتے رکھ سکتے ہو، نہ وقت گزارنے کے لیے چالو کام کر سکتے ہو، نہ تب تسلی کے لیے کوئی اور کرتب لڑ سکتے ہو۔ ہوگا نکاح فَانْكِحُوا، نکاح سے باہر قدم نہیں رکھنا ہوگا تمہیں، ہوگا نکاح، زنا نہیں کرنے دے گے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جس نے جائز طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد شرع سے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے گناہگار ہیں۔ اب یہ کہ 2 اور 3 اور 4 بیویاں ہوں، اندیشہ ہے کہ کسی ایک کی حد تلفی ہو، تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر یہ حقوق نہ رکھ سکے، چاروں کو ایک جیسے اور ایک کو دوسری سے گلہ نہ ہو، اور تیرا رجحان کہیں اور آگے نہ بڑھے، یہ خطرہ تمہیں ہے کہ نہیں کر سکتے ہو، تو ایک ہی بہت ہے، ورنہ کنیز سے ہی گزارا کر لیتے، جس کے بظاہر حرہ کے مقابلے میں حقوق کم ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ ایک سے زیادہ نکاحوں پر ناراض ہیں، وہ ایک تو وحی کے مقاصد سے بے بہرے ہیں، وہی کسی کے پاس عورتیں نہیں بڑھاتی، وہی کسی کو زنا سے بچاتی ہے۔ یہ اس شخص کو کہا ہے کہ جس سے اندیشہ تھا کہ ایک عورت سے اس کی تسلی نہ ہو، اس کی مردانگی اتنی ہے، اس کی توانائی اتنی ہے، اس کا قلمرو ایسا ہے، اور ایک عورت بھی کئی وجوہ سے کمزور اور مریض ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ایک مریضے کے ساتھ مرد بھی مریض بن کے رہے۔ حال ہی میں مجھے ایک بیرون ملک سے فون آیا، اور فون یہ تھا کہ میری اہلیہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کا بچنا ناممکن ہے، اس کو مرنا ہے، لیکن پتہ نہیں 1 سال 2 سال 3 سال بعد۔ میں جوان آدمی ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ نکاح کریں۔ کہ نکاح اس کے ہوتے ہوئے اس کے بھائی اور رشتہ دار مجھے بھون ڈالیں گے۔ میں نے کہا مسئلہ سکھانا ہمارا کام ہے اور بھون ڈالنے سے بچانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم کوئی عالمی آئی جی نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو، جب آپ یہ نہیں کرتے تو کیا کرتے؟ اس نے کہا وہ آپ کو بتانے کے نہیں۔ میں نے کہا یہ ان کے بہن بھائیوں کو بتاؤ۔ یہی تو اسلام کہتا ہے کہ پاک کام کرو اور حلال رہو، غلط مت کرو اور حرامی مت بنو۔ یہ تو اسلام کہہ رہا ہے صاف لفظوں میں کہ جو ہمارا جائز پروگرام ہے وہ تم خراب کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا ہمارے ہاں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں انگریزوں کے آنے کے بعد، جب کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو وہ کہتے ہیں حلالے کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی رکھ لو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حلالے نہیں کرنے دیتے اور حرام عمر برقرار دے۔ مطلب یہ کہ اسی عورت کے ساتھ قیامت تک زنا میں لگے رہو، کیونکہ نکاح تو ہوگا نہیں، حکم قرآن ہے، جب تک کہیں اور سے وہ ہو کے نہ آئے۔ اس قدر حلالت تو کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اسلام کے تمام تر تعلیمات لوگوں کے مفاد میں ہیں، اور اسلام کے جلیل القدر انداز اتنا وسیع ہے، اتنا جامع ہے۔ وہ ایک شخص نے بڑی عمر میں شادی کی، میرے والد صاحب سے بڑے تھے وہ 2-3 سال۔
میں نے کہا اس وقت شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نیک آدمی کا نام بتایا جو نیک تو تھا لیکن عالم نہیں تھا، کہ اس نے مجھے کہا شفاعت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نکاح تو وقت پر سنت ہے، وقت کے بعد مکروہ ہے۔ اب تیرے منہ میں دانت ایک نہیں ہے، اعضاء ہل گئے ہیں، مالدار آدمی ہو، ایک عورت کو لے کے آئے ہو، اس کے تقاضوں کو کیسے پورا کرو گے؟ تو میں نے کہا ایسے وقت میں دوبارہ یہ بات کر لو جب وہ بزرگ بیٹھے ہوئے۔ چنانچہ جب وہ بھی تشریف فرما ہوئے اور یہ بات میں نے ان سے پوچھی کہ آپ نے یہ 74 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے، اب تو اعضاء کمزور ہے، بہت بڑھاپا آ گیا۔ شادیاں دو طرح ہوتی ہے، خدمت کی شادی ہوتی ہے۔ خدمت کی شادی یہ ہے کہ 70-74 سال والے آدمی نے 50-55 والی عورت ڈھونڈی، ٹھیک، روٹی پکائے گی، سالن چائے گرم کرے گی، پیر بھی تھوڑی دیر دبائے گی۔ اس شادی پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ خدمت کی شادی ہے۔ اور دوسری شادی ہوتی ہے شہوت کی اور ضرورت کی، اس کے لیے وقت چاہیے، صحت چاہیے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کو پہلے سے پتہ ہے جوان ہونے کے باوجود کہ وہ عورت کے حقوق نہیں اٹھا سکے گا تو صاف انکار کر لے، لوگوں کی بیٹیاں اور بہنوں کے ساتھ کھیل نہ کھیلے، صاف معذرت کر لے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کام کر سکے، اس لیے میری زندگی تجرد کی بغیر نکاح کے ہی ٹھیک رہے گی۔ ٹھیک ہے، ایک معمولی سی شرم ہے، رشتہ داروں کو معلوم ہو جائے گا، وہ آپ کو سارے جہان میں تو نہیں ننگا کرے گی، نہ اس کے ڈھنڈورے کی کوئی ضرورت ہے، بس وہ اپنی حد تک آپ کو تنگ نہ کرے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر یہ پتہ ہو کہ شخص ایسا ہے اور پھر بھی وہ والی شادی کرائی گئی جو خدمت کی نہیں ہے بلکہ مصیبت والی ہے، تو وہ رشتہ دار جن کے علم میں ہیں وہ سارے کے سارے گناہ میں مرتکب ہو، سب گناہگار ہو۔ تو میں نے کہا فقہاء لکھتے ہیں کہ عند التوقان واجب، جب شہوت عروج پر ہو تو شادی فرض ہے، اور جب شہوت کا زمانہ گزر جائے، عمر واپس ہو جائے، اعضاء ہل جائے، ہمت جواب دے، تو پھر تو نکاح خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے وہاں کے علماء کو کہا کہ آپ یہ مسئلے منبر سے بیان کریں تاکہ تبلیغی لوگ بھی سن لیں۔ تبلیغی لوگ بہت نیک ہیں، سرمایہ ہے اس امت کا، کوئی شک نہیں، لیکن مسائل سے ناواقف بھی بہت زیادہ ہے، اور مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بعض ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جس میں ان کو ہاتھ ڈالنے کا شرعاً و اخلاقاً حق نہیں ہے، اس میں ان کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ان کے لیے انتظام کیا تھا، اور انہوں نے کہا تم مسائل مت بیان کرو، فضائل بیان کرو، اور فضائل پر انہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ اور مسائل علماء کے پاس ہے، اور مشرق اور مغرب میں ایک جیسے مسئلے ہوتے ہیں، الحمدللہ چند مسئلوں میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال اسلام ایک عظیم دین ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ کسی کو نیکی کرنے دے گا تو ایک وقت کے لیے نہیں، کہا ہمیشہ مرتے دم تک نیکی رہے، خبردار کہ آپ ہٹ گئے۔ کسی کو گناہ سے بچاتا ہے تو ایک دن کے لیے نہیں، کہا اس موجودہ زندگی میں جب تک روح نہیں نکلی آپ نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے۔ آفرین ہے اس فکر پر اور اس انتظام پر۔ اس کو ہم اپنی علمی زبان میں کہتے ہیں کہ نیکیوں کا تحفظ چاہیے، اور گناہوں سے بچت کی جو صلاحیت ہے اس کا ارتقاء، اس کی ترقی چاہیے۔ بھائی 25 سال 30 سال پہلے ایک شخص ڈیرے میں لیٹا ہوا تھا، علاقے میں نکاح ہو گیا، میاں بیوی میں پہلی رات کوئی چپکلش پیدا ہوئی، وہ دلہن وہاں سے اٹھی اور ڈیرے میں آئی۔ جو نوجوان وہاں سو رہا تھا اس نے کہا بیٹھو، گھر گیا اور اپنی والدہ اور بہن کو اٹھا لایا،
کہ کسی کی عزت ناموس ناراض ہو کے گھر سے میاں بیوی میں ناچاقی ہو جاتی ہے. انسانی عقل کمزور ہے. وہی رہتی، آپ نے گھر چلی گئی، یہاں آ گئی. اب اس کو آپ دونوں سنبھالے. اور یہ نہ کہنا کہ میرے پاس آئی، آپ کہیں ہمارے پاس آئی. ان کا گھر بچانا ہے. اس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں. ان لوگوں نے کہا بھائی وہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا بھاگی تھوڑا ہی، ہمارا گھر ہے محلے میں، ہم اور آپ اکٹھے رہ رہے ہیں، بہن بھائی ہے. وہ وہاں خفا ہو گئی، یہاں آئی، ہم نے تب تسلی کرا دی، اب لے جائیے گا. لے گئے. وہم پیدا نہیں ہوا، وہم پیدا نہیں ہونے دیا. کیسے ان کی عزت و آبرو بچائی. لیکن 25-30 سال بعد وہی شخص جو اس وقت اس کو غلط خیال کا جنبش بھی نہیں ہوا، وہ کہتا ہے میں نے غلطی کی ہے، مجھے پہلے اس کو استعمال کرنا تھا پھر واپس کرنا تھا. سوال یہ کہ 30 سال پہلے جب اس کے تمام صحت کے مقتضیات عروج پر تھے اور شہوت کے اسباب موجزن تھے تو گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، عزت اور عفت ہی کا غلبہ رہا. اور 30 سال بعد جب آخرت کے قریب ہوا تو آج وہ پورا شیطان بننے کا مظاہرہ کر رہا ہے اور گزری ہوئی نیکی کو بھی برباد کر رہا ہے. اس واقعے کے سننے کے بعد پھر اس نتیجے پر ایک عالم ربانی پہنچتا ہے کہ اس وقت اسے کوئی ایسی صحبت، ایسی تعلیم اور ایسا ماحول ملا تھا جس نے اس کا دل و دماغ باوجود گناہ کے عام موجود ہونے کے اس کے ساتھ نہیں چلنے دیا اور اس سے دور کھینچ لیا. 30 سال کے عرصے میں اس نے وہ ماحول تباہ کیا، وہ صحبت ختم ہو گئی، وہ عفت اور پاک دامنی متزلزل ہو گئی اور اب وہ نہ کرنے والے گناہ کے لیے بھی تیار ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی نیکی پر پچھتائے تو نیکی ختم ہو جائے گی. نیکی پر تو خوش و خرم رہنا ہے، شکر بجا لانا ہے کہ خدایا آپ نے میری بچپن، میری جوانی، میری زندگی، میرے کاروبار، میرے آمد و رفت اس میں بڑی خیر ڈالی اور بڑے گناہوں سے آپ نے مجھے بچایا. یہ شمس الدین عظیمی کے نام سے ایک آدمی ہے، مراقبے بھی کراتا ہے، پیر بھی بنا ہے، لیکن بنیادی طور پر زنادقہ کا ایجنٹ ہے. یہ کبھی کبھی کالج اور اسکول کے لڑکیوں کو یہ جواب دے دیتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی پاک گزاری، ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس وقت پریشان ہے. تو یہ جواب میں کہ لکھتا ہے، یہ جواب میں نے خود پڑھا ہے اس کا، کہ اس وقت احتیاط کی ضرورت نہیں تھی. یہ دیکھیں، احتیاط تو ہر وقت فرض ہے. در جوانی توبہ کردن شے وہی پیغمبر ہے. جوانی سے پاک صاف ہونا یہ انبیاء کی خصلت و شان ہے. انبیاء نوعمری سے اخیر تک ایک جیسے مقدس، معصوم اور عفیف ہوتے تھے. اور وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. نیکیوں کا تحفظ بہت ضروری ہے. حدیث میں ہے مومن کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے افضل ہونا چاہیے. الحمدللہ کیسی بہترین ٹریننگ دے رہے ہیں. آنے والا وقت آج سے اچھا. بھائی آنے والا وقت بڑا مسئلہ ہے بابا. اب ہم وہ نفلیں نہیں پڑھ سکتے، اتنی دیر تک تقریریں بھی نہیں کر سکتے، وہ بات بھی نہیں رہی، وہ رات ہی گئی اور رات کی بات گئی. لیکن ایک زبردست قسم کا کاشن ہے، وہ یہ کہ ہر شخص کو چونکتا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ سارے اعمال تو آخرت کے لیے، آخرت باقی ہے، تو یہ اعمال اس کے لیے باقی رکھنا اور اس کی جمع پونجی محفوظ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. حق تقاتہ، جیسے ڈرنا چاہیے ہر وقت، ہر جگہ، ہر فعل میں، ہر عمل میں.
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک اسلام کو ساتھ رکھنا ہے، اسلام کے کلمے اور عقیدے پر روح حوالے کرنی ہے۔ امام احمد سے جب کسی خوشی کے موقع پر مبارکباد کی بات ہوتی تھی، امام احمد ابن حنبل کہتے اب کہاں، کچھ صبر کرو، جب یہ خبر لگے کہ احمد کی روح ایمان پر نکل گئی، یہ ساری مبارکبادیں مجھے بھیج دو، کیونکہ خطرے کا وقت باقی ہے۔ اور جرس فریاد امیدارت کے بربندید محملہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے مسلمان مرے، اور یہ کوئی مشکل بات ہے؟ جو لوگ دکانداری کرتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلاں شاپ کیپر مر گیا، جو لوگ ڈکیتیاں کرتے جب وہ مارے جاتے کہ فلاں ڈکیت مارا گیا، جو لوگ دودھ بیچتے وہ مرتے کا فلاں دودھیا مر گیا۔ تو آپ ایمان پر رہیے اور ایمان والا کام کرے تو ایمان والا مر جائے، یہ تو آسان ہے، خدا کے فضل و توفیق سے، پیچیدگی تو نہیں ہے اس میں۔ اور اسلام ایسا کوئی فکر نہیں، ایسا کوئی مقتضا نہیں جو انسانیت سے ماوراء ہو اور انسانیت اس میں تنگی اور کلفت محسوس کرے، نہیں، اسلام کی وجہ سے تو آپ پاک صاف ہیں، آپ کے کپڑے پاک ہیں، آپ کا جسم پاک ہے، آپ جہاں بیٹھتے ہیں سر لگاتے ہیں اس کی پاکی پہلے معلوم کرتے ہیں، یہ اسلام کا کم احسان ہے۔ امام الازہر مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے اندر لاسانی عالم تھے اور جملہ علوم اسلام میں مقتدر امام تھے، وہ شرح بخاری جلد 4 کتاب اللباس میں ایک حدیث کے ذیل میں لکھتے ایک بات لکھی ہے آپ کے کام کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوتے وقت بھی پاک لباس باوضو، بلکہ پلنگ بستر تک پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ حدیث شریف میں نیند کو موت کی بہن کہا ہے، ہو سکتا ہے یہی سونا ہی سفر آخرت کا ذریعہ بن، ایسا ہوتا ہے، کتنے سونے والے صبح نہیں اٹھے، تو فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا خطرہ بتایا گیا ہے، لوگ بے احتیاطی میں غلط لباس پہن لیتے ہیں، الٹے سیدھے کام کر کے رات کو سوتے ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں، آگے سنو ایک بات عجیب کہی ہے، اس پر میں بہت حیران رہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں جب آدمی کے کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، بستر پاک ہو، جگہ تک پاک ہو، اور وہ وہاں آرام کرتا ہے تو ملائک اس کے پلنگ پر چاروں طرف جرمٹ لگاتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ دین کا ایک مہمان سو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ صبح نہ اٹھے، ملائک کی ڈیوٹی لگ جاتی، سب موجود رہتے ہیں، خیال رکھیں، ایک لاڈلا سو رہا ہے، اور جب یہ بے وضو ہو اور پلید کپڑوں میں ہو اور پلید جسم اور بستر کے ساتھ ہو تو حضرت اقدس شاہ صاحب لکھتے ہیں یجتمع علیہ الشیاطین، سارے شیطانوں، ہمارا آدمی ہے، ہمارا جو ہے نا پینل کا عام آدمی ہے، ہماری تحریک کا آدمی یہاں مل گیا، آپ پکڑو اس کو ٹانگوں سے، سر سے۔ اور وضو کرنے میں کیا دیر لگتی ہے، وہ کپڑے ہمارے پاس پلید کیوں ہیں؟ ایک اسلامی معاشرے میں کوئی وقت تھا کہ ہمارے بزرگ راتوں کو نہر پر جا کے وضو کر کے پھر مسجد میں تہجد پڑھتے تھے، گھروں میں جگہ نہیں ہوتی تھی، نہ پانی ہوتا تھا، دریاؤں پر جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، میں بزرگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گیا ہوں رات کو۔ یہ زمانہ جو آج ہے جنت کا، سہولتوں کا، ان سہولتوں کو اور ان آسائشوں کو دین کے شکر کی شکل میں اختیار کر لو، یہ دیر پا رہے گی۔ جب کمرے میں وضو خانہ ہے، طہارت خانہ ہے، قدم قدم پر اللہ کا شکر کرے، خدا شکر ہے کتنی آسانی سے میں باوضو ہو جاتا ہوں۔ جب آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اس وقت سے پہلے اس صحت پر شکر کریں کہ آپ آوازیں لگائے کہ مجھے وضو کرنا ہے، کوئی آ جائے، اور مجھے طہارت خانے جانا ہے اور کوئی آ جائے اور مجھے فارغ کرے۔
اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ نعمتوں کا احساس تب ہوگا جب تنگ دامنیوں کا احساس پہلے سے ہو۔ دامان بے امان آپ کو یاد رہا ہو تو پھر آپ کو خیال ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا مالا مال فرمایا، کتنی سہولتیں اور خوشیاں نصیب فرمائی۔ اسلام کے ضروری تعلیمات میں سے ہے کہ نیکیوں کا تحفظ ہو اور گناہوں سے اور ناجائز کاموں سے بچنا کوئی عارضی گڑی نہ ہو، دائمی کیفیت ہو، فطرت ثانیہ بن چکا۔ ابھی ہمارے ایک مخلص دوست نے مجھ سے کہا، یہاں آنے سے پہلے ملاقات میں کہا کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ نیکی قبول ہو گئی یا نہیں؟ تو میں نے ان کو اسی وقت فوراً یہ جواب دیا کہ نیکی کے بعد جب پھر نیکیوں کی توفیق ہو تو یہ دلیل ہے کہ پہلی نیکی قبول ہو گئی۔ ترمذی شریف میں سفیان نے حج کے متعلق کہا ہے کہ حج جب قبول ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں دو باتیں اور آئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ کو نیکی کرنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ قبولیت کی علامت ہے، اور جب آپ کو گناہ پر شرمندگی، احساس ندامت ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس گناہ کے ذلت سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے اور وہ گناہ جڑ سے معاف ہو چکا ہے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت میزان ہے اور شریعت صراط مستقیم ہے۔ جو عمل شرع کے موافق ہو اس کی قبولیت میں شک نہ کرنا۔ شریعت پر ہمارا اعتماد بحکم خدا ہے۔ شریعت کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا قائم مقام ہے۔ تمام توجہات میں کہا ہے کہ اتباع شرع کرو۔ اب دیکھو شریعت کس قدر عجیب ہے۔ معتکف مسجد میں بیٹھا ہے، وہ باہر جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتا، جنازہ کسی محترم کا ہوگا، مومن خود محترم ہے، اس کا حق ہے۔ اعتکاف سنت ہے اور جنازہ فرض ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے جو فرضوں پہ حاوی، نہیں جا سکتا، اس پر جنازہ فرض نہیں ہے۔ اب ایک شخص کو ایسا درد اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے، معتکفین میں کوئی فقہ کا جاننے والا ہے، اس نے اس کو کہا آپ جائیں استنجا کریں، وضو کریں، تیار ہو کے آتے وقت صفحے کھڑی ہوگی، گھس جائے، اللہ اکبر، معاف، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جنازے کے لیے جانا یہ حرام اور اعتکاف توڑنے والا، وضو اور استنجے کے لیے نکلنے والا وہ راستے میں تبان شمولیت کر سکتا ہے، فقہاء لکھ چکے ہیں۔ اب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں جی سگریٹ پی سکتے ہیں؟ نسوار، پان، بیڑی، یہ سب ناکارہ عادتیں ہیں، ناپسندیدہ۔ لیکن مفتی کے اس کہنے سے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، وہ معتکف تو آج نہیں چھوڑے گا اس کو۔ اب سگریٹ وہ پیتا ہے، فکر میں مفتی کو ڈال دیے کہ یہ مسجد میں گھسا ہے، مہمان بنا ہوا ہے، سگریٹ نوش ہے۔ اس کو کہا ہے تو بری بات، لیکن جب فارغ ہوتے ہو تو اس وقت اپنا سٹا لگاؤ۔ یہ بھی ساتھ کہا کہ ہے تو بری بات، لیکن آپ ہی ہمیں برے فتووں پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو سگریٹ چھوڑ ہی دیتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ تقریر پوری ہو گئی، مگر بنیادی بات وہی ہے کہ اس نے تو چسکا لگانا ہے۔ وہ کہتے میں تراویح نہیں پڑھ سکتا، پڑھا رہوں گا، سر میں درد ہوتا ہے، اعضاء جکڑ جاتے ہیں۔ وہ 26 سال کا سگریٹ پینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھی عادات قابل احترام ہے، ناپسندیدہ عادات صرف عادات والے نہیں، اوروں کو بھی صدمہ پہنچاتی ہے۔
اور مسلمانوں کو جائز راستے دینا، یہ بھی اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئی۔ آپ نے پوچھا یہ کھجوریں تو بہت اعلیٰ ہے، کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یہ خیبر سے آئی ہے، خیبر قریب میں ہے۔ ہاں۔ آپ نے کہا اکل تمر خیبر ہاکذا، خیبر میں ساری کھجوریں یہی مل رہی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ وہاں بھی خاص قسم ہے، اور ہم 2 وزن دیتے ہیں، 1 وزن لیتے ہیں، کبھی 3 دیتے ہیں، 2 لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا ربا، یہ تو سود ہے۔ جنس اور قدر موجود ہے اور وہی چیز زیادت کے ساتھ لے رہے ہو، یہ تو سود ہے، ایسا نہیں کرے۔ اب دیکھیں ذرا، آپ نے فرمایا اپنی کھجوریں بیچے اور اس رقم کی یہ اچھی جتنی ملے لے لیں۔ اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم، جب جنس تبدیل ہو گئے اب جیسے چاہے بیچو۔ یہی مشکل پیش آئی، بڑے علماء، بڑے بزرگ، بہت اقتصادیات اور معاشی علوم کے ماہرین، ہمارے بھی سر کے تاج ہیں، حاکم بدہن، ہم کب ان کی عظمت و زہد کے منکر ہو سکتے ہیں؟ ہم منا ونحن منہم۔ اور انہوں نے لوگوں کو سود جیسی لعنت سے بچانے کے لیے ایک نظام بنایا، بظاہر اسلام کا غیر اسلامی نظام، غیر اسلام کا اسلامی بینکاری، لیکن جن وجوہات کو انہوں نے سود سے ہٹانے کے لیے کافی سمجھا تھا، جب اور علماء و فقہا نے ان وجوہات پر غور کیا تو وہ وجوہات اس کے لیے کافی ثابت نہیں ہوئی۔ 3-4 سال تک اہل علم سے میرا مذاکرہ رہا اور اللہ مجھے اس میں بڑا اجر دے گا۔ جب مسئلہ حل ہو گیا اور لکھا گیا، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ آپ کو بہت مبارک۔ میں حضرت کی خدمت میں بارہا گیا، میں نے کہا آپ کے شاگرد اور لوگ ہیں، ہمارے مسلک کے بڑے ہیں، یہ کام سارا غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے اسلامی بینکاری، یہ اسی طرح سودی بینکاری۔ آج پاکستان کے کل دارالفتاء اور وہاں کے مفتی متفق لکھ چکے ہیں کہ اسلام کے نام پر جو بینکاری نکلی ہے یہ غیر اسلامی ثابت ہوئی، اور اس کے ساتھ اسلامی سلوک نہ کیے جائے، جیسے اور بینکاریاں ہیں، سودی نظام ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بلکہ اس میں ایک خطرہ اور ہے، بینکوں کے ہاں جاتے ہوئے تو لوگ خوف محسوس کرتے ہیں، مجبور ہے، بھئی ہمارا اسلامی عقیدہ ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے، ہم غلط لین دین کر رہے ہیں، گناہ سمجھ کے جا رہے ہیں، یہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہاں سمجھتے ہوئے اسلام سمجھتے ہیں، اس کی معافی کی صورت نہیں ہوگی۔ اسلام خوبیوں کا مذہب ہے، اسلام اعمال کے تحفظ کا مذہب ہے، اسلام اچھائی اور محاسن کی سرپرستی کا مذہب ہے، اور اسلام تمام ان نقائص، عیوب اور قبائح سے پاک مبرہ مذہب ہے جس کے برے اثرات کہیں بھی جا کے معاشرے پر پڑ سکتے ہو۔ اسلام لوگوں کے فوائد کا ضامن نہیں ہے کہ لوگ کیا کریں، پھر کہاں پیسے دیں، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ جہاں آپ لگا رہے ہیں ہم وہاں سے سمجھاتے ہیں، ہم تو گناہوں سے بچائیں گے اور مسئلے بتائیں گے، آگے آپ کا بچنا اور آپ کا محفوظ رہنا وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا مسئلہ ہے۔ ہم اسلامی رشتے سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں کوتاہی نہیں فرمائیں گے۔ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینہ مکمل ہو رہا ہے، اس میں روزے رکھے گئے تاکہ نفس پر قدغن لگے، اس میں کھانے پینے پر پابندی رہی ہے تاکہ لوگ حرام و حلال میں محتاط رہے، حلال کرے اور حرام سے بالکل بچے۔ اس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں پر پابندی رہے، اکل و شرب وقاء، گویا ان چیزوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، حلال ہونے کے باوجود احتیاط چاہیے۔ اسراف اور تبذیر کار شیطان ہے،
اس میں نماز مشق کرائی گئی. 20 رکعت کا ایک طولانی عرصہ قرآن کریم کی تلاوت اور سننے کے ساتھ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نمازی کھڑے رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ توفیق اللہ نے دی ہے. یہ اللہ پر ایمان کی قوت اور بھروسہ ہے. ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ 8 کے بعد چلے جاؤ 12 کے بعد. یہ شیطان کا ایجنٹ ہے. 8 اور 12 کے بعد جانے والے, کیونکہ صحابہ کا مخالف اور چاروں اماموں سے نکلا ہوا آدمی کبھی بھی عباد الرحمان نہیں ہو سکتے, خالص عباد الشیاطین ہے. ہدایت میں لکھا ہے کہ حرمین کے خلاف کرنا خود غلط ہے. حرمین کے مصلی پر 20 رکعت ہے دونوں جگہ. والحمدللہ علی حال. اور جب سے اسلام آئے ہیں اور تراویح آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک. اس لیے 8 رکعت یا 10 یا 12 کی سرپرستی نہیں, ان کی ہمت شکنی ضروری ہے تاکہ وہ اس محترم مہینے میں اس بدترین ظلم سے بچے. اگر طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تو آگے بیٹھ جاؤ, اگر اور بھی کمزوری ہے تو ٹیک لگا لو, لیکن رکعتیں پوری کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارے فقہا نے رکعتوں کی کمی منظور نہیں فرمائی کسی کتاب میں بھی. یہ اجازت تو دی ہے کہ آپ ختم میں نہ شریف کو چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں. مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھر پڑھ لیں. گھر کی بیویوں کو تاکید ہے کہ وہ بھی 20 رکعت پڑھے گی. تجرید شرع قدوری میں مصرح موجود ہے. اتنی بڑی نماز قرآن مجید کے ساتھ تاکہ وحی کی عظمت, وحی کی برکات, وحی کی آمد کے فوائد مسلمانوں کو نصیب ہو جائے. اول سے اخیر تک قرآن سنتے ہیں. بہادر لوگ اپنا بھی شروع کر کے پورا کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. نمازوں کے بھی پابند ہو گئے اور قرآن سننے اور پڑھنے کے بھی زیادہ سے زیادہ نوافل و رکعات کے بھی پابند ہو گئے. زکوٰۃ بھی نکال لی, فقراء مساکین کو فطرہ بھی دے دیا, اور بھی خیر خیرات جو اللہ نے توفیق دی دل و دماغ میں آئی. مومن ہاتھ چلاتا بڑھاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رمضان تک ہے. یہ لوگ رمضان کے بعد یکدم غائب ہو جاتے, یہ کسی جرمنی یا جاپان چلے جاتے ہیں. یہ نیکیوں کو مسترد کرانے کی علامت ہے. رمضان المبارک کے مبارک اوقات اور گھڑیوں میں اللہ سے یہ دعا بھی کی جائے اور اپنے نفس اور اپنے ضمیر پر دباؤ بڑھائے کہ انشاءاللہ اس کے بعد والے مہینوں میں بھی اس عظمت اور اس عبادت, اس لگن اور اس ہجوم شوق افکار کو, اللہ کو راضی کرنے والے معجزن جذبے کو محفوظ رکھا جائے گا. الگ تحقیق رمضان شریف کے بعد شوال میں 6 روزے جو رکھے جاتے ہیں یہ مکروہ ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے پسند نہیں فرمایا, اس لیے نہ رکھنا بہتر ہے. اور اگر رمضان کا کوئی روزہ چھوٹا ہو یا اور اس سے پہلے زندگی کا کوئی روزہ, اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح ہر مہینے کے 13, 14, 15 جو ایامی 20 کہلاتے ہیں گزشتہ امتوں پر فرض رہے ہیں, وہ بھی ہر مہینے میں تقریباً ہے, سوائے ذی الحج کے کہ اس میں یہ ایام تشریق کے ہیں اور ان میں یہ روزے نہیں رکھے جاتے. باقی اس موضوع پر میرا رسالہ شائع ہو چکا ہے, اہل علم اس سے واقف ہے. اللہ رب العالمین ہمارا یہ رمضان قبول فرمائے, ماں تراویح اور روزوں اور اعتکاف, تلاوت, ذکر اور دعا کے. اور مسلمان ملک میں اور بیرون ملک جس بحران میں ہے, جس طرح کافر اور ظالم کے پنجے ظلم میں ہیں, اللہ ہمارے اس ملک اور اس کے سرحدات, ملک اور اس کی حکومت اور سیاست, ملک اور اس کا دین اور اہل دین, مساجد, مدارس, علماء و مشائخ, شاعر دین و ملت, اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان
سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وهو الكبير المتعال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله المسعود والمنصور بنصرة الله لظاهر الدين وباطنه الحامد والمحمود المبعوث بالدلائل القاهرة من الله جل وعلا وعلى آله وأصحابه وهم خلاصة العرب العرباء وأفضل الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة طلحة في الجنة زبير في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفحہ سیدھی فرما لیجیے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے مجبوراً مسجد میں صاف ٹوپیاں قابل استعمال ہیں دوران نماز اگر سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے اٹھا کے سر پہ رکھ دی جائے قاضی خان میں اس کی اجازت آئی پیروں کے درمیان میں فاصلہ کم ہو پنجے اور ایڑیاں سیدھ میں ہو اس سے نماز میں تقوی پیدا ہو صفحہ سیدھی فرما لیجئے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں صفوں کی درستگی نماز کے صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری ہے مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہو الحمدللہ رب اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इक़ाबिका व फितनति इबादिका व शर्रि बिलादिक। अल्लाहुम्मा अर्हम इबादका व बिलादका अम्मा युजिउ मक़तका व ग़ज़बक। अल्लाहुम्मा वल्लि उमूरना ख़ियारना वला तुवल्लि उमूरना शिरारना वरज़ुक़ना हुकूमतन स्वालिहा अल्लती तरआ इबादका व बिलादका अम्मा युजिउ मक़तका व ग़ज़बक। अल्लाहु खैरुल हाफ़िज़ व अरहमुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मा शा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हज़रात जवाबात सुनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो नमाजियों का एहतराम फरमाएं। एतिकाफ में नाखून और मूंछें तराश सकते हैं, कपड़ों की तब्दीली की कोई वजह नहीं, जायज़ है, ज़रूरी है। नमाज के औकात के अलावा अपने उजरे में हम वक्त रहना चाहिए, अफजल व बेहतर है। मेरा मसला है कि मुझे ख्यालात की गिरफ्त में बहुत है और उसके अलावा कभी मौत का ख्याल भी, किसी चीज़ का खौफ, मसलन रोज़ी छूट जाने का, वालिदैन की डांट का खौफ, कभी दिल की बार। आप आसाब का इलाज करें और या कवियुल कादिरुल मुक़्तदिर कव्विनी व क़ल्बी कसरत से पढ़ें।
سورۃ علم نشرح بھی تلاوت کیا کریں. خواتین عید الفطر کی نماز پڑھ سکتی ہے. خواتین کے اوپر عید نہیں ہے. درود تاج ثابت نہیں ہے. داڑھی کتنی بڑی چاہیے؟ جب ایک مشت سے بڑی ہو جائے قبضے سے، مٹھی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد کاٹ سکتے ہیں. سوال یہ کہ مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے، دونوں نہیں. المصافحہ بالیدین، سنت مصافحہ دونوں ہاتھوں سے. لیکن اگر کوئی عذر ہو تو ایک ہاتھ سے کافی ہے. حرم میں 21ویں رات سے تراویح کے بعد وتر ختم کر کے رات دیر سے چند رکعت پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا قیام اللیل پڑھتے ہیں، لیکن وہ 12 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ رکعت تہجد کی کہلائی ہے قیام اللیل. دونوں برابر ہے. اگر نیند سے پہلے ہو تو 8 پڑھنا افضل ہے، اگر سو کر کے اٹھے تو 12 افضل ہے. اور اس لیے وہ وتر چھوڑ دیتے ہیں نا، تاکہ وہ قیام اللیل کے بعد پڑھی جائے اور اس حدیث کے خلاف نہ ہو کہ وتروں کے بعد نفلیں نہ پڑھو. تراویح کے دوران پڑھنے والے قرآن طاق راتوں میں ختم کرنا کیسا ہے؟ بہت بہتر ہے. کتنی نجاست یا قطرے پیشاب کے لگنے سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں؟ نجاست جو بڑی ہے، جس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، وہ 1 درہم شرعی جتنے حصے میں تلوے میں پانی ہوتا ہے کھڑا رہ سکتا ہے. اس سے کم ہو جب معاف ہے، اور اتنا ہو جائے تو پھر معاف نہیں ہے اور نماز لوٹائی جائے گی. اور چھوٹی نجاست جسے خفیفہ کہتے ہیں، وہ ایک کپڑے کا 1 ربع سے کم معاف ہے. ربع ہو جائے 1/4 تو پھر معاف نہیں ہے. اگر شہوت سے یا غیر شہوت سے سالی کو ہاتھ لگائے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن سالی سے دور رہا گا. غیر مقلد کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا اہل سنت کا نہیں بلکہ اہل بدعت کا. بدعتی تو قائل ہی نہیں ہے. روافض کے ہاں کوئی سنت نہیں ہے. تراویح کے بدعتی تو غیر مقلد ہیں جنہوں نے صحابہ اور ائمہ سے دشمنی کی ہے. قرآن کے زیر و زبر سے معنی بدل جاتا ہے. اگر بدل جاتے تو آپ نے قاری عالمگیر رحیمی کی قرأت سنی ہے. قاریوں کا کوئی اعتبار نہیں قرآن میں، فقہا کا اعتبار ہے. اگر ایک شخص عشاء کی نماز تراویح کے بعد پوری رات صرف جاگتا رہتا ہے اور فضول باتیں کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے اور بالفرض اس دن شب قدر ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ اگر وہ اخلاص سے جاگا ہے تو اللہ شب قدر دے گا. شب قدر کی دی، اے اللہ بے شک تو یہ معاف کرنے والے معاف کر، وہی تو مجھے معاف کرے. اگر پڑھے تو کوئی حرج نہیں. آپ اس دعا پڑھنے سے کیوں روکتے؟ کوئی میں نے نہیں کیا. وتر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص نفل نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وتروں کے پیغمبر نے رات کے آخری نماز کہا ہے، جو وتروں کے بعد نفلیں پڑھے گا خلاف سنت کرے گا، اس ثواب نہیں ملے گا. کیا پلاٹ اور مکان پر زکوٰۃ ہے؟ اگر تجارت کے لیے ہو، ورنہ نہیں. ایک مسئلہ معلوم کرنا، ہم لوگ کپڑے ادھار دیتے ہیں پھر وہ ہفتے وار روئے دیتے ہیں، لیکن اس معنی میں اکثر نقصان بھی ہو جاتے ہیں. ان کے پاس جو کپڑا تجارت کا بچا ہوا ہو اسی سے لوگ کپڑا، اور مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کی بات ہے. قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی؟ جی ثابت ہے. قبر کو پختہ کرنا یا ماربل خلاف سنت ہے. پختہ قبر پر 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرتا. ہماری مسجد میں حافظ صاحب نے 4 تراویح ایک ساتھ پڑھے اور ان میں سجدہ سہو بھی کیا. یہ ہمارے 4 تراویح ہو گئے یا 2 عالمگیری میں ہے تنوب الاربع وڈر رکعتیں. یہ 4 2 کا قائم مقام ہے، 2 مزید پڑھی جائے تاکہ 4 ہو جائے. اور تلاوت لوٹانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ داخل تراویح ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود بھی کبھی اذان دی؟ یہ اختلاف ہے محدثین میں. جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں ایک رسالہ رکھا ہے، اس میں ہے کہ رسول اکرم نے ایک سفر میں اذان دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت خیر برکت ہم پر آپ کا سایہ دیر سلامت رکھے. اگر سوال کے پرویزی خیال کے لوگ، ہم خیال لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں اور ساتھ افطار کرتے ہیں. پرویزی منکر حدیث، کافر اور اسلام سے خارج ہے، اس لیے ان سے کنارہ کشی ضروری ہے. اگر یہ امکان ہو کہ وہ دین پر آ جائے یا قبول کر لے گا تو رکھنا تعلق کا جائز ہے، ورنہ نہیں.
کچھ پرویزی فتنے کے بارے میں بیان فرمایا، اچھی بات ہے۔ تو زور و رسے کی نماز میں قرات ایسے کیوں کی جاتی؟ یہی سنت طریقہ ہے، پیغمبر نے اس طرح پڑھایا۔ اعتکاف والوں سے کہا نیچے والے بالائی منزل پر نہیں جا سکتے۔ اب ایک صاحب نے معتکفین کی افطار پارٹی کی، معتکفین مسجد کے تمام منازل میں آ جا سکتے ہیں، غلط باتیں لوگ نہ کیا کریں۔ پوری مسجد اوپر نیچے چھت تک مسجد ہے، سیڑھی مسجد میں داخل ہے، معتکفین بغیر روک ٹوک بغیر کراہیت کے تمام منازل میں آ جا سکتے ہیں، البتہ بغیر ضرورت کے نیچے والے اوپر اور ایک منزل والے دوسرے منزل میں نہ جائے۔ یہ آداب اعتکاف ہے۔ باقی مسجد پوری کی پوری، یہاں تک کہ وہ سامنے کچی جگہ جہاں صرف جمعے کو صفیں ہوتی ہے، یہ تمام کے تمام مسجد ہے، البتہ وہ آداب میں ہے اور یہ احکام میں ہے۔ اس واسطے بغیر ضرورت کے معتکف نہ جائے، اگر ضرورت پیش آئی تو یہ سب مسجد ہے۔ مونچوں کو بلیڈ سے کاٹ سکتے ہیں، دونوں صورتیں ہیں، بہتر یہ کہ کینچی سے ہو، کچھ باقی ہو۔ سورۃ الناس پر تراویح کو اختتام دینا کیسا ہے؟ لیکن عام طور پر آخری رکعت میں الف لام بہتر صورت یہی ہے کہ سورۃ الناس 18 تراویح پر پڑھ لیں، 19ویں رکعت میں مفلحون تک پڑھے اور 20ویں رکعت میں ومن الناس سے اخیر تک پڑھ لیں۔ حدیث میں ہے نعم الرحیل المرتحل، بہترین شخص وہ ہے جو ایک سفر ختم کر کے پھر شروع کرے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے کہ قرآن پورا ہو جائے پھر شروع کرو۔ میرے ساتھ ایک قادیانی لڑکی پڑھتی ہے جس میں نے اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہو گئی، اب وہ پردہ بھی کرتی ہے، چپ کر نماز پڑھتی ہے۔ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو اسے کیا مشورہ دوں؟ کیا مشورہ دیں گے؟ مسلمان ہو چکے، اس کے اسلام کا انتظام کرو، اس کو پختہ کرو کہ مرزائیوں کا گھر چھوڑے، کسی مسلمان گھر میں رہے۔ ایک خاتون کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ عرصے سے، یعنی جب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ادا کر رہے، اب عرصہ چند ماہ سے اس وراثت کی رقم ملی، اس پر سال نہیں گزرا، کیا اس وراثت والی رقم پر بھی زکوٰۃ زیورات کی وجہ سے دینی ہے؟ نہیں، رقوم کا حکم علیحدہ ہے اور زیورات کا علیحدہ ہے۔ دینا چاہے اکٹھے جن پر کم مدت گزری ہے اجر زیادہ ملے گا۔ عورت رمضان میں وطر سحری تک مؤخر کر سکتی، جی ہاں۔ عید کے موقع پر عیدگاہ میں راستوں میں لوگوں سے گلے ملنے کیسا ہے؟ ثابت ہے، مستحب ہے اور عید کی خوشیاں ہیں۔ میرے پاس 2 فلیٹ ہے، ایک میں رہتا ہوں دوسرے سے کرایہ آتا ہے، یہ کوئی تجارت نہیں، ان میں سے ایک پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ میرا پہلا سوال یہ کہ سرکاری ملازمت اگر کسی جگہ رقم دیے بغیر نہیں ملتی تو کیا وہاں پیسہ دینا جائز ہے، بشرطے کہ کسی کی تلفی نہ ہو؟ شیعوں کے ہاتھ کا پکا پکایا کھانا اور ان کی بنائی ہوئی چیزیں نامناسب ہے استعمال کرنا۔ حضرت واقع معراج کا انکار کرنے والا بے دین ہے۔ کسی شرعی وجہ سے اعتکاف توڑنا پڑے تو کیا اس کی قضا کرنی پڑتی ہے؟ قضا بہتر تو ہے، واجب نہیں ہے۔ روزے کے دوران غسل کرنے یا پیشاب کرنے کی وجہ سے شرمگاہ نظر آ جائے تو روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ نظر نہیں آنا چاہیے لیکن روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ میرے پاس مولانا تقی کی نماز کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ خاموش رکعتوں میں نمازی دل میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے، نہ پڑھنا دل میں بھی بہتر ہے۔ معتکف کے لیے مؤذن خانہ جانا جائز ہے جب اس کو ضرورت ہو، پہلے سے نیت کرے، ورنہ اذان خانہ سنت کے مطابق جو مسجد سے باہر ہو تو وہاں معتکف نہیں آ جا سکتا ہے۔ معتکف جنابت کے علاوہ جمعے کے لیے طہارت بدن کے لیے غسل نہیں کر سکتا۔ ایک مفتی نے فتوی دی کہ جائز ہے، وہ بے عقل ہے، اس کو مفتی نہ کہو، وہ مفتی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ عید کے دن اللہ کے راستے میں ہوگا وہ حضرت کے ولیمے میں شرکت کرے گا؟ نہیں، یہ فضول بات ہے۔ حضرت یہ بتائے کہ آپ شوق سے کیا کھاتے تھے اور کیا 3 وقت کھانا تھے؟ حضرت کے ہاں 2 وقت کھانے کا زیادہ رواج تھا، غدا اور عشاء، اور کبھی کبھی 3 وقت بھی ثابت ہے۔ اکثر آپ بکرے کے دستے اور بکرے کے گوشت میں لوکی اور خالص لوکی اور رات کی بچی ہوئی روٹی، رات کا رکھا ہوا باسی پانی شوق سے دن میں پیتے تھے۔ صدقۃ الفطر کن اشخاص پر واجب ہے؟ ہر مومن پر،
اگر نابالغ ہے تو اس کی طرف سے ماں باپ پر، اور اگر بالغ ہے بشرطِ نصاب خود۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ ہمارے ساتھیوں نے 65 روپے کہا ہے۔ احتیاطاً 70 دیا کرو۔ جس کا دل میں صحابہ کا بغض ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جس کے دل میں حضرت عثمان کے ساتھ بغض تھا، نبی نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا۔ میں ہر جمعہ ہر ایک عرصے سے ایک کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، آپ کے دورے تفسیر میں بھی شریک ہوتا ہوں، عیدین بھی آپ کے میں پڑھتا ہوں۔ آپ کے لیے خصوصی دعا میں ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کا جذبہ قائم دائم رکھے۔ میرے لیے مناسب کاروبار کی برکت کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ کیا ہم بدنام زمانہ سید چتروڑگڑھی کی تقاریر سن سکتے ہیں؟ عبرت کے لیے تو ہے، ویسے اس کی تقریر خلاف شرع ہے۔ میرا بچہ قریباً 4.5 سال کا ہے، بہت ضدی ہے، شرارتی ہے، دعائیں یاد کرائی تھی وہ بھی بھول گیا۔ آپ اللہ کے مطیع و صالح بندے بنے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آغا خانیوں سے مدرسے مسجد کے لیے چندہ لینا غیرت کے خلاف ہے۔ ایک مولوی صاحب لیتے ہیں اور یہ فرماتے کہ یہ پیسے میں استنجا خانہ بیت الخلاء میں لگاتا ہوں۔ استنجا خانہ اور بیت الخلاؤں کے لیے بھی کافروں سے مانگنا بے غیرتی ہے۔ میرے پاس قریباً 25 تولے زیور ہے، 6 سال سے میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں کی اور نہ میں نے قربانی کی، اس کا کیا کفارہ ہے؟ اتنے ہی سالوں کی زکوٰۃ اور اتنے ہی سالوں کی قربانی کی رقم خیرات کرنا فقراء کو لازم ہے۔ زیور کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس سال کے زیور کی قیمت جی ہاں۔ محمد احمد باولپوری تبلیغی جماعت کے بزرگ وہ افسر بیانات میں دار جہاد کے بارے میں سخت الفاظ کہتے ہیں۔ مولانا محمد احمد صاحب ہمارے بھی بزرگ ہیں، لیکن ان کی بعض تقاریر افسوسناک ہے۔ علماء اور طلباء و مدرسوں کے بارے میں ان کا موقف قطعاً غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر علمی ہے۔ تبلیغ والے ان کو لگام دے تو بہتر ہو۔ عصر و عشاء کی سنت ایک ہی سلام سے پڑھنا جائز ہے۔ عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں 2 کر کے بھی، اور افضل 4 اکٹھی ہے۔ عشاء سے پہلے 2 اور 4۔ اگر سنن تو دونوں کے لیے کسی مناسب کتاب کا حوالہ ہو۔ معرف و سنن ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کافر ملک میں گھر خریدنے کے لیے سودی قرضہ لے سکتے ہیں، جبکہ لابودی ہو، دینے سے ضروری ہو، خوشی سے نہیں۔ کراچی شہر میں کسی کافر سے کیا سودی قرضہ لے سکتے ہیں؟ نہ۔ سود کے پیچھے گھوم رہے ہو، کافروں کو ڈھونڈتے رہیں گے اور کوئی کام نہیں آپ کا۔ حضرت علی نے فرمایا میرے بعد ایک فرقہ نکلے گا جس کا لقب رافضی ہوگا، جو ہماری جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن ہماری جماعت میں نہیں ہوگا۔ وہ حضرت ابوبکر عمر کو گالیاں دے گا تو تم جہاں دیکھو سو قتل کرو، کیا وہ مشرک ہے؟ یہ صحیح بات ہے۔ یہ قاضی ثناء اللہ صاحب نے پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر سورۃ انعام کی آیت ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس آیت کے نیچے لکھا ہے۔ صدقہ کن صورتوں میں دیا جاتا ہے؟ جب دل چاہے اور اللہ کی رضا چاہیے، یا بلا و آفات سے بچنا ہو، یا نعمت کا شکر کرنا۔ جانور ذبح کر کے دیا جائے یہ بہتر ہے، کھانا کسی مدرسے میں یہ اور بہتر ہے، نقد رقم یہ سب سے بہتر ہے۔ میرے والد کو ڈاکٹر نے سختی سے نماز کرسی پر بیٹھنے کو پڑھنے کو کہا، ان کو گھٹنوں کی بیمار، لیکن وہ ہر نماز میں قیام کرتے اور صرف سجدے کے لیے کرسی پر بیٹھتے، جب قیام کرتے تو سب سے الگ ہو جاتے۔ بہرحال جب ہمت ہے تو ڈاکٹر کا کیا کام ہے اس میں؟ یہ درود ثابت ہے یا نہیں؟ صلی اللہ علی النبی الامی، یہ ثابت ہے۔ معتکف اگر جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد جاتا ہے جبکہ وہاں ضرورت ہو، جا سکتا ہے۔ ایک شادی شدہ آدمی رمضان کے مختلف دن اپنی بیوی سے بستری کرتا ہے تو کیا ان سب کا کفارہ ایک ہی ہوگا؟ رمضان کے مختلف دنوں میں صرف کفارہ نہیں، جبکہ اس کو مسئلہ معلوم ہے اور پھر بھی ایسا کرتا ہے تو واجب القتل ہے۔ وہ روزے کی اہانت آمدن بار بار کرنا بدترین مجرم ہے۔ میرا بہت اچھا کاروبار تھا، لیکن کاروبار کو بڑھانے کی لگن سے کچھ لوگوں نے غلط مشورے پر عمل کیا۔ انہوں نے میرے بینک سے کریڈٹ کارڈ بنوائے، میں نے یہ پیسے کاروبار میں لگایا، اس کی وجہ سے میرا کاروبار ختم ہو گیا۔ الحمدللہ۔ آپ کا کاروبار ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے کہ آپ نے لوگوں کی باتیں مانی اپنی غرض کے لیے اور اللہ کی نہیں مانی، تیرا کاروبار اور زمین میں چلا جائے اور تیرے جیسے لوگ ہمیشہ ہی غرق ہوں گے۔ یہ قرآن میں ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود و سود خوروں کو زمین میں دبا دے گا۔ نوکری کی وجہ سے پریشان ہو، کوئی وظیفہ استغفار کی کثرت کرے۔
میرے رشتہ دار وسیم ہاشمی گزشتہ دنوں اغوا کر لیے گئے، اللہ خیر و عافیت سے لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم و نبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہم عاجز اور مساکین کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہم عاجز اور فقیروں کا اعتکاف، تراویح، رمضان، تلاوت، درس، بیان، ٹوٹی پھوٹی محنت اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ خدائے جملہ حاضرین اور ان کے غائبین تک کی دعائیں قبول فرما۔ خدائے لوگوں کو روزہ، نماز، جماعت اور عبادات اور حلال کا ارتکاب، حرام سے اجتناب کا خوگر و عادی بنا۔ خدائے بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ مولا کریم مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے بہت سارے بزرگ جو گزشتہ سال موجود تھے اس سال نہیں ہیں، خاص کر ہمارے بزرگ نثار بابا جی جو یہاں کے بہت ہی گراں قدر، بیش بہا، صف اول کے خصوصی نمازی، تمام ذکر کے، دعا کے، بیان کے حلقوں میں اپنے دوستوں سمیت یہاں پہنچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور رب العزت ان کی آل و اولاد کو خوب ان کی جانشینی کا عرص اور شرف نصیب کرے اور ان کو صبر و اجر اور ان کے بہترین دعاؤں کے نتائج آسان فرمائے، اور ان کے دوست ہمارے بزرگ جو ان کے ہمراہ ابھی تک تشریف فرما ہوتے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کا سایہ سلامت رکھے، اور ایسے بہت سارے بزرگوں کو ہم عاجزوں کی سرپرستی کے لیے اللہ تا دیر سلامت رکھے۔ چینائی بابا کی مغفرت کی دعا فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کے صحیح جانشین ہونے کی توفیق دے۔ جو خیر کے کام وہ کرتے تھے اللہ انہیں بھی بڑا چڑھا کے ہمت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے ایک اور یہاں کے قدیم نمازی نوجوان انور سمانہ، وہ ایک موذی مرض میں اچانک مبتلا ہوا ہے اور بہت ہی تکلیف و پریشانی میں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری رفع دفع فرمائے۔ اللہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے ان کو زندگی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، عافیت اور خیریت عطا فرمائے۔ ان کے بال بچوں کے اللہ ہمیشہ محافظ اور ناصر اور امدادی ہو۔ اللہ خدائے معتکفین کا اعتکاف کمال تک پہنچا، روزہ داروں کے روزے پورے فرما، قرآن خوانوں کے قرآن سننا اور قرآن پڑھنے کے جذبے کار فرما، خیر خیرات اور نیکیاں کرنے والوں کے چشمہائے خیرات، چشمہائے فیضان ہمیشہ جاری ساری فرما، ملک کی پریشانی دور فرما، شہر میں امن قائم دائم فرما، مساجد و مدارس اور آنے والے احوال سازگار فرما، جمعۃ المبارک قبول فرما، منظور فرما، ہر حرف اور کلمے پر اور ہر ادا پر اللہ اپنے احسان، خوشنودی اور رضا کی دولت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ اب جو ٹائم بینر پر لکھا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق متصل میدان میں عید کی نماز پڑھی جائے۔ فطرہ 65 بھی کہتے ہیں، 60 بھی اور 70 بھی، زیادہ دیا کرو، زیادہ دینے کے سب قائل ہے کہ بہتر ہے۔